ہمارے ہندوستان میں یو پی کی کیا صورتحال ہے آپ کو پتا ہے. ابھی ماضی قریب میں جو کچھ ہوا آپ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن ایک بات افسوس کی بات ہے کہ قانون کے نام پر لا قانونیت کو لادنے کی کوشش کی جا رہی. ہم کسی مجرم کی کسی گنہگار کی حمایت نہیں کرتے. جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے, اسے قانون کے دائرے میں لا کر کے سزا دینی چاہیے. قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار ہمارے ملک کے دستور, آئین, سنویدھان نے کسی کو نہیں دیا. ایک بات اگر سنی جا سکتی ہو تو سن لے کہ کفر اور شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کفر اور شرک کے ساتھ حکومتوں کو باقی رکھتا ہے, لیکن کسی کی حکومت, کسی کا اقتدار ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہتا. اور ہمارے نبی نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے, اس دنیا کے پیدا کرنے والے مالک کو, اللہ کو تم ایشور کہو, گاڈ کہو, اس کو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ ایک ماں کے مقابلے میں محبت ہوتی ہے. ہمارا مالک ہم سے ہماری ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تو اس کائنات کا خالق اور مالک کیسے ظلم برداشت کرے گا؟ اگر اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی حکومت کو ظلم و بربریت کے ساتھ باقی نہیں رکھتا. یہ ہمارا نہیں, اوپر والے کا فیصلہ ہے. اور آپ سن لو, اقتدار کسی کا ہمیشہ نہیں رہتا. آپ دنیا کی جانے دیجئے, اپنے دیش بھارت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. پہلے کسی کا اقتدار تھا, پھر کسی کا اقتدار رہا, پھر کسی کا اقتدار رہا, اور اب تمہارا ہے. تم سے پہلے انگریز تھے, اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلم تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں نے مل جل کر کے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا. جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, آج وہ انگلینڈ تک سمٹ کر کے رہ گئے. تو دن سدا ایک نہیں رہتے, اور اقتدار کبھی کسی کا باقی نہیں رہتا. اقتدار بدلتا رہتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس لیے جو آج برسر اقتدار ہیں انہیں راج دھرم نبھانا چاہیے. نفرت کا ماحول پیدا کرنا, لڑاؤ بانٹو اور حکومت کرنا, یہ چیز زیادہ دن نہیں چلتی. انگریزوں نے ہندوستان میں یہی کیا تھا, اور جب تک وہ اس میں کامیاب رہے, اقتدار پر رہے, اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو ہندوؤں سے, ہندوؤں کو مسلمانوں سے, اور اس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور اپنی حکومت قائم رکھنا, یہ انگریزوں کا طریقہ تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول بہت مشہور انگریزی کا جملہ ہے, یہی ان کا طریقہ تھا. لیکن ظاہر بات ہے باقی نہیں رہا. بہت دن تک لوگ بے وقوف نہیں بنتے, اور ایمان والا دوسری مرتبہ بے وقوف نہیں بنتا. حدیث پاک میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, کہ مسلمان اس مالک پر ایمان رکھنے والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. 2 مرتبہ نہیں, 1 مرتبہ اعتماد کر کے دھوکہ کھا سکتے, لیکن 1 مرتبہ چوٹ لگنے کے بعد دوبارہ پھر دھوکہ نہیں کھاتے. اور اگر دوبارہ آپ دھوکہ کھا رہے ہو تو آپ اپنے ایمان کی خبر لو, ہے کہ نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتے. اپنے ایمان کا جائزہ لو.